نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نہایت ہی قابل احترام میر مجلس حضور کی بلا والد محترم، دیگر نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم سنت الہی میں کہ اللہ بھی اپنے پیارے محبوب بندوں کی صفت و ثنا کے لیے اور ان کے ذکر کے لیے مجلس منعقد کرتا ہے. عرش پر اپنے محبوبوں، اپنے ذاکروں کے ذکر کے لیے یہ حدیث قدسی ہے. اللہ پاک بھی مجلس سے سجا کر اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرماتا ہے. آج ہم اس خدا کی سنت ادا کرتے ہوئے وقت کے مجدد اور محبوب الہی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جل مجدہ وعز شانہ ودامت برکاتہ ودامت ذلہ، ان کے ذکر کی اس مجلس میں جس کا عنوان ہے شیخ الاسلام کانفرنس، اور تحریک منہاج القرآن ڈسکا نے جس کانفرنس کا انعقاد فرمایا، اور یہ کانفرنس ابتدائیہ ہے اس تحریک کا کہ جب 4 نومبر کو ہمارے عظیم قائد پاکستان کی دھرتی پر، پاکستان کی سرزمین پر اپنا مبارک قدم رکھیں گے، وہاں پر قوم کو متوجہ کرنے کے لیے اور موٹیویشن دینے کے لیے تحریک منہاج القرآن نے اور ان کے تعارف کے لیے کہ کون ہستی آ رہی ہے، یہ پروگرام منعقد کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تحریک منہاج القرآن ڈسکا، اس کے جملہ فورمز اور تمام کارکنوں کی زندگی میں، علم میں، ایمان میں، دنیا میں، آخرت میں برکتیں عطا فرمائے. خاص طور پر میں جناب محمد اسلم قادری بصرہ صاحب، جب سے یہ ڈسکا کے اندر منہاج القرآن کے صدر بنے اور انہوں نے ٹیم بنائی، اپنے اپنے دور میں ہر ساتھی نے اچھا کام کیا، اور ظاہر ہے کسی نے بنیاد رکھی تو آج کام یہاں تک پہنچا. لیکن تعریف کرنی چاہیے جو ڈیزرو کرتا ہو. جناب اسلم قادری اور ان کی ٹیم، جناب صفدر بٹ صاحب اور دیگر احباب جو صبح و شام، ان کے تمام کارکن، ان کے رفقائے کار، تنظیمی احباب، یوتھ لیگ، ویمن لیگ، جو اس کام میں شامل ہیں،
میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ جل مجدہ کے حضور ہم سب دعا گو ہیں کہ مولا ان کے کام میں اور برکتیں عطا فرما، اور جو تو نے شرف قبولیت ان کو بخشا ہے اس میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جس طرح یہ لوگ اپنا وقت اور اپنا پیسہ تیرے دین پر، تیرے اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں، مولا تو اپنی جناب سے اور عالم غیب سے ان کے لیے رحمت کے خزانے کھول دے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سورہ کہف سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے بندے ان لوگوں کی معیت میں، صحبت میں اپنے آپ کو جما لے، اپنے آپ کو ٹکا لے، اور اگر مشکلیں بھی آئیں تو صبر کے ساتھ ان کے ساتھ جمع رہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کن لوگوں کی سنگت میں؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کا نام پکارتے ہیں، اپنے اللہ کا نام جپتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا ان کا مقصد نہیں ہوتا، دنیا کی کمائی نہیں ہوتی، ان کا صرف مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مولا کا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حکم اللہ جل مجدہ نے ہم عام انسانوں کو عطا فرمایا، اور اپنے محبوبوں کی صحبت اور ان کی ازواج مقدسہ سے جڑے رہنے کے لیے اور ان سے متمسک رہنے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے محبوبوں کی تلاش اور پھر ان کا حلقہ ارادت میں داخل ہو جانا اور ان سے ہمیشہ جڑے رہنا اور کبھی بے وفائی نہ کرنا، یہ خدا کا حکم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسی عظیم شخصیت عطا فرمائی کہ جو اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے۔ میں بات شروع کر رہا ہوں اس حدیث پاک سے جو ابن ماجہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل مئۃ، کہ بے شک اللہ عز و جل ہر صدی کے شروع میں ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتے ہیں، مبعوث فرماتے ہیں، من یجدد لہا دینہا، جو اس قوم کا، اس کے دین کی تجدید کرتے ہیں، رینیول کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہر صدی کے شروع میں ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرماتے ہیں اور پیدا فرماتے ہیں۔ یہ حضور اپنی امت کی بات فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ہر صدی کے بعد ایک ایسی ہستی اللہ پیدا فرماتے ہیں کہ جو دین کی تجدید کرتے ہیں، کہ اگر دین کے تصورات کو کسی وجہ سے تبدیل کیا گیا ہو، ختم کیا گیا ہو، وقت کی دھول ان پر جم گئی ہو اور حقیقی تصورات گم ہو گئے ہوں، تو اللہ پاک کسی ایسی ہستی کو بھیجتے ہیں کہ جو دین کی ساری دھول وقت کی ہٹا کر دین کو پھر اجلا اور صاف نکھار کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتا۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4691۔ ہر صدی میں اللہ پاک اپنے دین کو نکھارنے کے لیے اور وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں اس میں آ جاتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اللہ پاک ہستیاں بھیجتے ہیں۔ اس صدی کے اندر، پچھلی صدی میں امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان، پچھلے صدی کے اندر اللہ پاک نے وہ ہستی دین کی تجدید کے لیے بھیجی، اور اس صدی کے اندر
اور اس وقت تک انسانوں کی نظریں کسی ایسے مجدد کی طرف نہیں اٹھ رہی اور کسی کو مجدد نہیں قرار دیا جا رہا. ہزاروں علماء ہیں، ہزاروں لیڈر ہیں، بے انتہا مفسرین ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، لیکن اگر آسٹریلیا سے لے کر امریکہ اور کینیڈا تک اور چائنا سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک پورے گلوب پر اور پوری دھرتی پر اگر ہر ملک، ہر شہر، ہر قریہ، ہر نگری سے اگر مجدد کی آواز اٹھتی ہے تو وہ حضور شیخ الاسلام کی آواز ہے. حضور شیخ الاسلام کو مجدد قرار دیا جا رہا ہے، اور بلا شک ان کا کام، ان کی تحقیق، ان کی محنت، ان کی ریاضت، ان کی جدوجہد، یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ حضور شیخ الاسلام اس دور کے مجدد ہیں. سید پیر خاکی شاہ صاحب، یہ چکوال کی ہستی، وصال فرما چکے ہیں. بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ. میں بتا رہا ہوں کہ شیخ الاسلام کا ٹائٹل کس نے دیا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام کیسے بن گئے. پیر سید خاکی شاہ صاحب بہت بڑے ولی اللہ اپنے وقت کے، وہ ایک دفعہ حضور شیخ الاسلام کے پاس لاہور تشریف لائے اور آپ کو ایک سبز جھنڈا عطا فرمایا. اس پر لکھا ہوا تھا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری. یہ 80s کی بات ہے، اوائل 80s کی، 84 یا 85 کی بات ہے. ایک سبز جھنڈا اور جس کے اوپر لکھا ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری. یہ خاکی شاہ صاحب جھنڈا حضور شیخ الاسلام کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈا مجھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے عطا فرمایا. یہ جھنڈا مجھے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث اعظم نے عطا فرمایا ہے، اور مجھے فرمایا ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الاسلام ہے. مجھے حکم دیا ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ میں لوگوں کو بتا دوں. میری ڈیوٹی لگائی ہے، میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں، اور میں بتانے کے لیے آیا. جھنڈا دیا حضور شیخ الاسلام نے، وہ جھنڈا لیا. اور یہ بات روایت کرنے والے، جو روایت مجلہ منہاج القرآن میں یہ لکھا گیا، مضمون لکھا گیا، اور مضمون لکھنے والی ہستی کون ہے؟ یہ میرے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد معراج الاسلام صاحب ہیں. کہتے ہیں حضور شیخ الاسلام نے وہ جھنڈا مجھے دیا اور کہا کہ میں اپنے مکان کے اوپر جھنڈا لگاتا اچھا نہیں لگتا، یہ میں امانت کے طور پر آپ کو دیتا ہوں، آپ اسے اپنے پاس رکھیں. حضور غوث پاک نے ٹائٹل تو مجھے دیا ہے مگر یہ جھنڈا میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں دل کریں. تو حضور معراج الاسلام صاحب فرماتے وہ جھنڈا آج بھی میرے پاس ہے. اور یہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ ٹائٹل جو 80s کے اوائل میں ملا، یہ 2000 تک اس ٹائٹل سے نہیں بلایا گیا. 2000 تک اس ٹائٹل سے قائد انقلاب لکھا گیا، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری لکھا گیا، قائد انقلاب کے نام سے مشہور رہے. لیکن یہ وقت ہوتا ہے کب اس کا اظہار ہونا ہوتا ہے. پھر اللہ پاک نے خود یہ ہر زبان پر یہ لفظ آنا شروع ہو گیا. اور یہ اس حدیث پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، جبریل تو بھی اس بندے سے پیار کر. مجھے اس فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے پیار کر. فیحبہ جبرائیل، پھر جبریل اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. پھر اللہ پاک حکم دیتے ہیں جبرائیل آسمان کے فرشتوں میں جا کر یہ منادی دے دو، ندا دے دو کہ فرشتوں اللہ کو اس فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، تم سب بھی اس بندے سے پیار کرو. تو سارے آسمان کے فرشتے اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں.
پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اے جبرائیل زمین پہ چلا جا، فرشتوں کو ساتھ لے کر دنیا میں پھیل جائیں،